رب نے اس آیت کریمہ میں نا بڑی پیاری چیز کا پیغام دیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، عام بندے کی مجال ہی نہیں ادھر دم مار سکے، اس کے قریب ہو سکے، اس سے بات کر سکے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، ہم سارے بشر، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ سے کلام کرنے چلے۔ اور رب کہتا ہے میں تم سے کلام نہیں کرتا، میرا کلام ہر کان سماعت نہیں کر سکتا، میں تو کلام کرتا ہوں لیکن تم متحمل نہیں ہو سکتے، تم اس قابل نہیں کہ سن سکو۔ کلام تو ہے، کلام خاص ہے، بندے بھی خاص ہیں، کان بھی خاص ہیں، جسد اقدس بھی خاص ہے، آنکھیں بھی خاص ہیں، سینہ اقدس بھی خاص ہے، پورا وجود پاک خاص ہے۔ خاص کا کلام خاص سنتے ہیں۔ کلام کیسے ہوگا؟ الا وحی، کلام ہوگا وحی کے ذریعے۔ مولا وحی تو ہر ایک پہ تو نہیں آئے گی نا، وحی کا متحمل ہر شخص تو نہیں ہو سکتا نا، وحی کا بوجھ ہر دل تو نہیں اٹھا سکتا۔ مولا تیرا کلام ہر ایک تو نہیں سن سکتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، میرا پیغام بذریعہ وحی جائے گا، اور من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام ہوگا، او یرسل رسولا، یا کوئی پیغام لینے والا لے کر آئے گا۔ عام تو نہ وہی ریسیو کر سکے، عام بشر نہ وہی لے سکے، عام بشر نہ پردے کے پیچھے سے سن سکے، عام بشر کے پاس نہ جبریل امین آئے، ایسے ہی ہے۔ اب کیا اللہ کو مجبوری تھی؟ کیا باری تعالیٰ کو سیدنا جبریل امین کی حاجت ہے کہ وہی پیغام لے کر جائیں؟ وہ ذات اگر چاہتی، اگر الہ چاہتا، خدا چاہتا تو ہدایت ربانی کے لیے کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، کسی واسطے کی حاجت نہ تھی۔ واسطہ نہ رسالت کا، واسطہ نہ جبریل امین کا، واسطہ نہ کسی چیز کا نہیں۔ ہر گھر میں پیغام بھی جاتا، ہر ایک کے دل میں جاتا، ہر ایک متقی ہوتا، ہر ایک پرہیزگار ہوتا، ہر ایک ماننے والا ہوتا، ہر ایک ساجد ہوتا، ہر ایک عابد ہوتا۔ لیکن رب نے کہا ایسے نہیں، تمہیں آنا پڑے گا ان کی دہلیز تک، تمہیں دہلیز مصطفیٰ تک آنا پڑے گا، کیونکہ محتاج ہو میرے، اور میری محتاجگی ایسی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہ سکو گے، میں نور نرا نور ہوں، تم سراپا خاک کی خاک کو، تم نور کو کیسے سمجھو گے؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے کسی منور سے جڑ جاؤ، کسی تابع سے جڑ جاؤ، کسی روشن سے جڑ جاؤ۔ اللہ کا پیغام مخلوق تک واسطہ انبیاء سے آتا ہے، پیغام توحید انبیاء کے واسطے سے آتا ہے، حالانکہ وہ واسطے کا محتاج نہیں، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ مولا تو کیسا خدا ہے، کل مخلوق کو محتاج کر کے رکھ دیا دہلیز مصطفیٰ کا۔ قرآن ان کے واسطے سے، لیلۃ القدر ان کے واسطے سے، رمضان ان کے واسطے سے۔ ارے نہ قرآن ملتا، نہ لیلۃ القدر ملتی، کچھ بھی نہ ملتا، نہ رمضان ملتا، اگر حضور کی ولادت بے سعادت نہ ہوتی تو کچھ نہ۔ اب رب رب ہو کر، رب خدا ہو کر، الہ ہو کر، بغیر اپنے انبیاء کے واسطے سے مخلوق تک اپنا پیغام نہیں بھیجتا۔ کچھ تو فلسفہ ہے نا اس بات میں۔ وہ تو محتاج نہیں، وہ تو محتاج نہیں، کہہ سکتے محتاج ہے، وہ تو محتاج نہیں، پھر بھی
انبیاء کرام، ایک سلسلہ ہے 1,24,000 پیغمبروں کا، وہ چاہتا تو فرشتے اور زیادہ کر دیتا، بلکہ اسے تو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، رب تو جو ارادہ کرے وہ تو کر گزرتا ہے، اسے کو روک نہیں سکتا۔ اگر رب ارادہ کرتا تو ہر چیز سے نوازا جانا تھا نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ بنایا کہ اسی سلسلے سے میرا پیغام توحید تم تک جائے گا۔ کون سا خدا؟ وہ خدا جس کا پتہ ہی نہیں۔ کون سا الہ؟ لامکان کا باسی ہے۔ لامکان کا مطلب ہوتا ہے جس کا مکان ہی کوئی نہیں۔ تو جس کا مکان ہی کوئی نہ ہو وہ رہے گا کہاں پہ؟ دیکھنے میں کیسا ہے، اس کا کرم کیسا ہے، اس کی عطا کیسی ہے، اس کا فضل کہتا ہے۔ اب لامکان کا رہنے والا، لامکان کا رہنے والا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، اب اس کا پتہ کوئی مکی بتائے گا، اس کا پتہ مکی بتائے گا، اور مکی بتائے گا اس کی شان کیا ہے، اس کی عطا کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، جس کائنات کو جب تخلیق کیا گیا نا، ایک حدیث ابھی شیخ صاحب نے بھی نعت پڑھی ہے نا، لولاک لما خلقت الافلاک، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، میں ان آسمانوں کو، اس سارے نظام کو کبھی بھی نہ بناتا اگر آپ کو نہ بناتا۔